मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन आसमान में फरिश्ते आपस में ये चर्चा कर रहे थे कि ज़मीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक कौन है। उसमें से एक फरिश्ते ने कहा, आज ज़मीन पर सबसे नेक और बेहतरीन इंसान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम है। ये बहुत सब्र करने वाले हैं, हर वक्त अपने रब को याद करते रहते हैं, गरीबों को खाना और कपड़े देते हैं, गुलामों को खरीद कर आज़ाद करते हैं और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उसी समय शैतान पास ही था। उसने फरिश्तों की यह बातें सुनी तो उसका दिल जल उठा। वो गुस्से में अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुआ और बोला, ए खुदा, मैं तेरी कसम खाकर कह सकता हूँ कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सिर्फ इसलिए तेरी इबादत करते हैं क्योंकि तूने उन्हें दौलत और आराम की ज़िंदगी दी है। अगर उनकी ये दौलत और सुकून छीन जाए तो एक दिन भी तेरी इबादत नहीं करेंगे। ए खुदा, मैं उस पर असर डालने की इजाज़त चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि अय्यूब अलैहिस्सलाम तेरे कितने वफादार हैं। अल्लाह ताला जो अब सब कुछ जानने वाला है, उन्होंने फरमाया, ठीक है, तुम्हें मेरी नबी पर आजमाइश डालने की इजाज़त दी जाती है, जैसे चाहो उन्हें आजमा लो। शैतान अल्लाह की दी हुई इजाज़त पाकर इंसानी रूप में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया। उनसे अपनी गरीबी का रोना रोया और कहा, हज़रत, मुझे एक दिन अपने घर में रहने की इजाज़त दे दीजिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उस शख्स पर शक हुआ क्योंकि उसके जिस्म से अजीब सी बदबू आ रही थी। उन्होंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और कहा, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, तुम कहीं और जाकर रहने का इंतजाम कर लो। शैतान यह सुनकर नाराज और मायूस होकर चला गया। अय्यूब को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, उसने तय किया कि इनके फलों के बाग में आग लगा देगा और उसने वैसे ही किया। एक दिन उसने नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाग में आग लगा दी, जिससे कई पेड़ जलकर राख हो गए। बाग में नौकर दौड़ते हुए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और यह खबर सुनाई। यह सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, जो माल अल्लाह ने दिया था वो अल्लाह ने वापस ले लिया। अब मैं और भी सच्चे दिल से उनकी बात करूंगा। शैतान को यह देखकर और जलन हुई कि इतना नुकसान होने के बाद भी वे परेशान नहीं हुए। उसने फिर सोचकर उनके अस्तबल में आग लगा दी। आग तेजी से फैली और सारे जानवर जलकर मर गए। उनके चरवाहे भी उसमें मारे गए। बाकी चरवाहों ने आकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को यह खबर दी। उन्होंने फिर वही कहा, अल्लाह का दिया माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें घबराने की कोई वजह नहीं। शैतान ने देखा कि इतना कुछ होने के बाद भी उनके सब्र में कमी नहीं आई तो उसने और बड़ा नुकसान करने का मन बनाया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 14 बच्चे थे जो रोज़ पढ़ाई के लिए मदरसे जाते थे। एक दिन जैसे ही वे मदरसे पहुंचे, शैतान ने मौका पाकर इमारत की छत गिरा दी। सब बच्चे मलबे में दबकर मर गए। मदरसे के उस उस्ताद ने डरते डरते हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं कुछ काम से बाहर गया था, उसी दौरान छत गिर गई और आपके सारे बच्चे मर गए। ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह का दिया हुआ अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें परेशान होने की कोई वजह नहीं। शैतान अब पूरी तरह जल और बौखला गया। इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी अय्यूब अलैहिस्सलाम के ईमान में ज़रा भी कमी नहीं आई। सिर्फ एक हफ्ते में उनकी सारी दौलत, आरामदायक ज़िंदगी, औलाद, सब कुछ चला गया। दोस्त और रिश्तेदार भी उन्हें छोड़कर चले गए। बस उनकी बीवी हज़रत रहमत उनके साथ रही। उन्होंने कभी भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ने का सोच तक नहीं किया और हर मुश्किल में उनके साथ डटी रही। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ खड़ी रही। मुल्क के लोग नबी की नबूवत के दावे का मजाक उड़ाने लगे और ताना देने लगे। कुछ ने कहा कि अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी होते तो उन पर ऐसा कहर क्यों आता, वो नबी नहीं है। उनकी झूठी नबूवत के दावे की वजह से अल्लाह का कहर उन पर आया है। उनकी यह हालत देखकर शैतान अभी भी पूरी तरह खुश नहीं हो सका, क्योंकि सब कुछ खत्म होने के बावजूद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पे कोई बदलाव नहीं आया। वो अपनी इबादतगाह में पहले की तरह ही पूरी दिलचस्पी के साथ इबादत कर रहे थे, जैसे उनके अपने आसपास होने वाली तबाही की कोई खबर ही ना हो। ना उनके चेहरे पर कोई मायूसी थी, ना अफसोस का कोई निशान। बस वो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। ये सब देखकर शैतान ज़्यादा बेचैन हो गया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को और ज़्यादा नुकसान कैसे पहुँचाया जाए। बहुत सोचने के बाद शैतान ने एक साजिश रची। वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करके उसके पास पहुँचा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मिलते हुए उनसे कहा, हज़रत, मैं आपका एक अकीदतमंद हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस बहाने वो अय्यूब अलैहिस्सलाम से बात करता रहा और फिर अपना मुंह उनके कान के पास लाकर दोनों कानों में फूंक मारकर वहां से चला गया। अगले दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूरे शरीर पर छाले से फोड़े निकल गए। उनका शरीर दर्द से भर गया और वह बहुत बीमार हो गए। बीवी रहमत ने उनकी देखभाल शुरू कर दी। धीरे धीरे वो फोड़े बड़े होकर जख्म बनने लगे। लंबे वक्त तक इसी हालत में रहने के बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम के शरीर में कीड़े पैदा हो गए। ये कीड़े हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के शरीर का मांस और खून खाने लगे। कुछ दिनों तक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी ने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। बीवी रहमत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आकर अर्ज करने लगी, ए अल्लाह के नबी, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसलिए गांव जाकर लोगों के घरों में काम करके रोजी कमाने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं गाँव जाकर लोगों के घरों में काम करके हलाल रोजी कमा सकूँ और इससे हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी रहमत की बात सुनकर बहुत देर तक रोते रहे। फिर उन्होंने कहा, रहमत, मेरा इरादा कभी भी तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था, लेकिन मैं बहुत बीमार हूँ और मजबूरी में मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ। तुम जाओ और लोगों के घरों में काम करो ताकि हलाल रोजी कमा सको।
حضرت ایوب علیہ السلام کی اجازت کے بعد بیوی رحمت نے گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ بیوی رحمت ہمیشہ ایوب علیہ السلام کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ دن کے کچھ حصوں میں وہ لوگوں کے گھروں کے نوکرانی کا کام کرتی تھی اور جو تھوڑا بہت کما پاتی اس سے اپنے شوہر کے لیے کھانے کا انتظام کرتی، اور اس طرح وقت گزرتا رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے کبھی کچھ کیڑے گرتے تو کبھی نئی کیڑے پیدا ہوتے۔ اب اس کے جسم کے اوپر صرف ہڈیاں اور تھوڑا سا گوشت باقی رہ گیا تھا۔ ایک دن جب ان کے شریر سے کچھ کیڑے گر کر زمین پر آئے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی رحمت کو بلایا اور کہا، رحمت، انسان مٹی سے بنایا گیا ہے اور مرنے کے بعد ان کا جسم دوبارہ مٹی میں بدل جاتا ہے۔ اگر میرے جسم کا گوشت اور خون اللہ کی ان کیڑوں کو بھوک مٹانے میں کام آ رہا ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کم سے کم ان کیڑوں کو کھانا تو مل رہا ہے۔ جو کیڑے میرے جسم سے گرے ہیں انہیں دوبارہ اٹھا کر میرے جسم کے اوپر رکھ دو تاکہ وہ اپنا کھانا پورا کر سکے۔ بیوی رحمت نے اپنے شوہر کے حکم پر عمل کیا اور گرے ہوئے کیڑے کو اٹھا کر دوبارہ ان کے جسم پر رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس طرح 18 سال تک شدید بیماری، غم اور دکھوں کا سامنا کرتے رہے۔ ایک دن بیوی رحمت بازار میں گئی۔ شیطان حقیق بن کر دوائی بیچ رہا تھا۔ وہ زور زور سے آواز لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے پاس ہر بیماری کا علاج ہے۔ بیوی رحمت دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی اور پوچھی، میرے شوہر کو 18 سال سے ایک بیماری ہے اور ان کے جسم کا گوشت ختم ہو گیا ہے، صرف ہڈیاں باقی ہے۔ شیطان نے کہا، تیرے شوہر کا علاج میرے پاس ہے، یہ بہت آسان ہے، میں چٹکیوں میں ان کو صحیح کر دوں گا۔ بیوی رحمت خوش ہو گئی کہ اتنے سالوں بعد کوئی حکیم ملا ہے جو ان کے شوہر کا علاج کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا، آپ کی قیمت کیا ہوگی؟ شیطان نے کہا، تم سے میں کوئی بھی قیمت نہیں لوں گا، بس اپنے شوہر سے کہنا کہ صحیح ہونے پر میرے نام پر ایک بکری ذبح کرے۔ وہ خوش ہو کر دوڑتی ہوئی واپس آئی اور کہی، آپ کا علاج ہو گیا ہے، اب آپ خوش ہو جائیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، کیسے؟ بیوی رحمت نے کہا، بازار میں ایک حکیم آئے تھے، وہ علاج کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، کہاں ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، ہم اس کی قیمت کیسے ادا کریں گے؟ بیوی رحمت نے کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، میں اس کا انتظام کر رہی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، کیا انتظام کرو گی اور کیسے کرو گی جبکہ ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں اسے دینے کے لیے؟ بیوی رحمت نے کہا، ان کے نام پر ایک بکری ذبح کرنی ہے اور ایک سجدہ کرنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جلال میں آئے اور کہے، تو حکیم کے پاس نہیں گئی تھی، تو شیطان کے پاس گئی تھی۔ تبھی کچھ دشمن آ گئے۔ ایوب علیہ السلام کو خدا کیسا ہے جو اسے شفا نہیں دے پا رہا ہے تو دوسروں کو کیسے دے گا؟ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بے قرار رونے لگے اور اللہ سے دعا کی، مولا، یہ لوگ جو جملے تیرے شان پر کہہ رہے ہیں اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اپنے پیارے نبی کو اپنی رحمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جلدی تمہیں اس بیماری سے نجات بخشوں گا، تمہارے صبر کو انعام میں تبدیل کر دوں گا اور تمہاری بیوی کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کروں گا۔ اس کے بعد بیوی رحمت کام پر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اپنے پیروں سے زمین پر مارے، آپ کو پیروں کی مار سے ایک پانی کا چشمہ نکل جائے گا، آپ اس میں نہا لیجئے، تھوڑی دیر میں آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر پیروں سے زمین پر مارا، پھر وہاں سے ایک پانی کا چشمہ نکل آیا اور وہ پانی حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر گرنے لگا۔ جیسے ہی وہ پانی ان کے جسم پر پڑا وہ بہت ہی خوبصورت اور جوان ہو گئے۔ ان کے زخم اس طرح مٹ گئے جیسے ان کے جسم پر کبھی کوئی زخم یا بیماری تھی ہی نہیں۔ نہانے کے بعد ان کا شریر پہلے سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت ہو گیا۔ ان کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا اور وہ بہترین خوبصورتی کے مالک ہو گئے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے کچھ دیر جا کر جنگل کے کنارے بیٹھ گئے۔ اس دوران بیوی رحمت کچھ پیسے جمع کرتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے کھانا خرید کر واپس آئی۔ جب وہ اپنے شوہر کے پاس پہنچی تو دیکھی کہ وہ وہاں پر نہیں تھے۔ بیوی رحمت یہ دیکھ کر حیران ہو گئی، پھر وہ وہیں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی، اے میرے رب، میں نہیں جانتی کہ میرا شوہر کہاں ہے، کیا انہیں کسی جانور نے غائب کر لیا ہے، میں کچھ نہیں جانتی۔ اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تو میرے شوہر کو واپس لوٹا دے۔ اے اللہ، تو رحم کا سمندر ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بیوی رحمت کئی گھنٹے تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہی، پھر اٹھ کر ادھر ادھر دوڑتے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام کا پتہ کرنے لگی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کہیں حضرت ایوب علیہ السلام کو کوئی نشان مل جائے، لیکن کافی سمے تک دوڑنے کے بعد بھی انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا کوئی نشان نہیں ملا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے بیٹھا ہے۔ وہ شخص کے پاس آ گئی اور پوچھی، جناب، یہاں پیڑ کے نیچے ایک مریض تھا، کیا آپ ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے سمے تک دور بیٹھ کر بیوی رحمت کی حالت کا معائنہ کر رہے تھے۔ انہوں نے فوراً اپنی پہچان نہیں بتائی اور ان سے پوچھے، مریض تمہارا کیا لگتا ہے؟ بیوی رحمت نے جواب دیا، وہ میرے شوہر اور اللہ کے نبی ہیں، ان کا نام حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ وہ 18 سال سے بیمار تھے اور میں ہی ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔
لیکن آج کام کرنے کے بعد جب میں واپس آئی تو میں نے انہیں نہیں پایا۔ اگر آپ ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو مہربانی کر کے مجھے بتائیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر بیوی رحمت سے پوچھا، اگر تم اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ لو تو کیا تم انہیں پہچان سکو گی؟ بیوی رحمت نے جواب دیا، وہ شوہر جس کی میں نے 18 سال تک خدمت کی، ان کا چہرہ دیکھ کر کیا میں انہیں نہیں پہچانوں گی؟ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے چہرے کا کپڑا ہٹا کر کہا، دیکھو کیا تم اس شخص کو پہچان سکتی ہو؟ جب بیوی رحمت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی نورانی چہروں کو دیکھا تو انہیں گلے لگا لیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو صحت مند کر دیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس طرح سے بیوی رحمت بہت دیر تک روتی رہی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی رحمت سے کہا کہ وہ اس پانی میں نہائے۔ شوہر کے کہنے پر بیوی رحمت نے اس پانی پر نہایا۔ جیسے ہی بیوی رحمت نے اس نہر میں نہایا، ان کا چہرہ بھی چاند کی طرح چمکنے لگا، وہ پہلے سے بھی خوبصورت اور جوان ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر گھر واپس جانے کے لیے راستہ طے کرنے لگے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو دیکھے کہ ان کا گھر پہلے کی طرح محفوظ ہے۔ پھر وہ اندر گئے اور دیکھے کہ ان کے بچے کھیل رہے تھے۔ بچوں نے انہیں دیکھا اور دوڑتے ہوئے انہیں گلے لگا لیے، اور بچوں نے پوچھا، آپ لوگ کچھ دنوں سے کہاں تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، ہم اللہ کی دعوت پر گئے تھے۔ اسی دوران کچھ خادم آئے اور کہے، اے اللہ کے نبی، آپ کے جانور اور آپ کے باغیچے جو تباہ ہو گئے تھے آج پھر سے پہلے جیسے ہو گئے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا یہ پہلے جیسے حالت میں کیسے آ گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، اور پھر ملتے ہیں کسی اور نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔